اللہ 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 اللہ۔ ہماری بہت حالت خراب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک گناہ نہیں کرنے کا، ایک گناہ نہیں کرنے کا۔ میں نے 4 باتیں بولا تھا۔ پہلی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسری بات، درود کتنی مرتبہ پڑھنے کا، اور تیسری بات، غیبت نہیں کرنے کا۔ آج سے ارادہ کرو نہیں کریں گے۔ غیبت کا کیا مطلب؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنے کا۔ آپ ساتھ میں بیٹھو، سب ساتھ میں بیٹھو، کھاؤ پیو، ہاں جو بھی ہمارے حلدروں میں حالات ہیں اس پہ بات کرو، لیکن پیٹھ پیچھے کسی کی برائی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ بولو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مسجد میں حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں۔ کون؟ حضرت جنید بغدادی۔ تو جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ایسا مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ شام کا ٹائم ہے، عصر کی نماز ہوئی ہوگی، حضرت جنید بغدادی اتنے میں مسجد میں جوان انٹر ہوا۔ جوان آدمی، ہٹا کٹا، لمبا چوڑا، خوبصورت آدمی ہوا، اور سب سے چندہ مانگنے لگا۔ بھائی دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، کوئی زکوٰۃ صدقہ فطرہ خیرات فدیہ کفارہ کچھ بھی دے دو، کچھ بھی دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، فطرہ دے دو۔ وہ چندہ تو حضرت جنید بغدادی نے دیکھا ماشاءاللہ ہٹا کٹا جوان، کپڑے بھی بہت اچھے پہنا ہے، امامہ بھی بہت اچھا پہنا ہے، بیگ بھی ہاتھ میں بہت اچھی ہے، اور اس طریقے سے بھیک مانگتا ہے، یعنی تندرست ہے اور بھیک مانگتا ہے، چندہ مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، فدیہ مانگتا ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے کو غصہ آیا، لیکن میں نے کہا نہیں کہ بھائی جوان ہے، جا کے خون پسینے کا کام کر، کچھ مزدوری کر، کیا لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات فطرہ فدیہ مانگتا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے، کہنے میں نے کچھ کہا نہیں، دل میں سوچا کہ کائے کو ایسا کرتا ہوگا۔ خیر وہ مانگتا مانگتا کس کے پاس آیا؟ تو حضرت جنید بغدادی کچھ دیں گے؟ بھائی جو یہ سوچتا ہو کہ یہ جوان لوگوں سے بھیک مانگتا، حضرت جنید بغدادی نے کہا آگے جاؤ، کچھ دینا نہیں۔ چلو ہو گیا، بات پوری ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کچھ لوگ حضرت جنید بغدادی کو پکڑے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی دیکھ رہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے پکڑا ہے، اور ایک مرا ہوا انسان ہے جو پھٹ گیا ہے، مر گیا انسان، پھٹ گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس کے اوپر کیڑے مکوڑے، اس کے بدن میں بدبو آتی ہے، اور کیا کہہ رہے معلوم جنید بغدادی کو؟ اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ، ابھی ہم اس کا گوشت نکالیں گے اور تمہارے منہ میں ٹھوسیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی خواب میں کہتے نا نا نا، ہماری شریعت میں مردہ کھانا حرام ہے اور انسان کھانا حرام ہے، اور وہ بھی وہ انسان جو پھٹ گیا، سڑ گیا، مر گیا، گل گیا، ہڈی ہو گیا، نہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو کہنے والے کہتے یہ سمجھ میں آتا ہے شریعت میں حرام ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے جو سوچا تھا وہ حرام نہیں تھا، جو مسجد میں بیٹھ کے سوچا تھا وہ حرام نہیں تھا۔ حضرت جنید بغدادی چونک کے اٹھے، کیا ہو گیا یہ کیا؟ پھر حضرت جنید بغدادی وضو کیے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سوئے۔ اب خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ ولی تھے نا، ہمارے نبی نے فرمایا جنید اس آدمی سے معافی مانگ لینا، ورنہ قیامت میں تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس آدمی سے معافی مانگ لینا جس کے بارے میں تو نے غلط سوچا، ورنہ قیامت میں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بس حضرت جنید بغدادی پھر اٹھے، پھر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، اور کہا میں باہر جا کے وہ آدمی کو ڈھونڈوں کیونکہ میرے کو اس سے معافی مانگنا ہے۔ رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، وہ آدمی ملا نہیں، فجر میں ملا نہیں، بولو ظہر میں ملا نہیں، عصر میں ملا نہیں، مغرب کے وقت وہ آدمی نظر آیا۔ حضرت جنید بغدادی دوڑے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی میں تیرے کو کل رات سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میرے کو معاف کر دے۔ تو اس جوان نے کیا کہا؟ وہ تو میرے کو معلوم تھا تم معافی مانگنے آؤ گے، وہ تو میں نے بہت پہلے تم کو معاف کر دیا، وہ تو میرے کو معلوم تھا تم معافی مانگنے آؤ گے، میں نے تم کو بہت پہلے معاف کر دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میری غلطی ہوئی، لیکن میں نے بڑی غلطی نہیں کی۔ حضرت جنید بغدادی کہتے میری غلطی ہوئی، میں تیرے بارے میں غلط سوچا، میرے کو نہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف سوچا، میں نے کسی کو بتایا تھوڑی۔ بھائی میں تو اپنا مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ دیکھو یہ ہٹا کٹا تندور، میں تو صرف سوچا، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے ولی تمہاری چھوٹی غلطی بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔
ولی کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے معاف کر دے، کہا وہ تو میں نے معاف کر دیا، تجھے گلے لگا لو۔ وہ جوان نے حضرت جنید بغدادی کو گلے لگایا، لیکن حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ وہ تم پیسہ کائے کو جمع کرتے ہو؟ اب تو بولے غیبت نہیں ہے نا، اب تو میں سامنے پوچھ رہا ہوں، تم پیسہ کائے کو جمع کرتے ہو؟ تم تو ہٹے کٹے تندرست ہو، پیسہ کیوں جمع کرتے ہو؟ اس جوان نے حضرت جنید بغدادی کو کہا اور میرے ساتھ آؤ، ایک ایسے جھوپڑ پٹی میں لے کر گیا جہاں ساری بیوہ عورتیں، معذور بندے سب تھے۔ کہا 5 سال ہو گئے، اللہ کی قسم جب تک یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ میں جو پیسے جمع کرتا ہوں اس سے کھانا پکواتا ہوں، کھانا پکوانے کے بعد یہ محلے میں آتا ہوں۔ جنید بغدادی کبھی تم یہ محلے میں نہیں آئے؟ یا بیوہ غریب رہتے، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد میں کھاتا ہوں، اور اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں اپنے خون پسینے کی کمائی کھاتا ہوں، اور جو جمع کرتا ہوں ان غریبوں کے واسطے جمع کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے کیا پیارا جملہ کہا، قسم اللہ کی جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا جنید بغدادی کیسے جنت میں جائے گا؟ تو میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی نے غیبت کی تھی؟ غیبت کی نہیں کی، پیٹھ پیچھے برائی کی، کسی کو کچھ کہا؟ صرف کیا کیا؟ سوچا، اس پر اللہ نے مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے کو کہا، تو ہم تو کھلم کھلا غیبت کرتے ہیں۔ باہر یہاں مسجد کے باہر نکلتا ہے، 3 آدمی ملے اور چوتھا وہ عبداللہ بھائی کا کیا ہوا، عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا، ایوب بھائی کا کیا ہوا، رقیہ بہن کا کیا ہوا، کلثوم کا کیا ہوا، شروع۔ اور ایسا لگتا ہلدرو میں سب سے اچھی انفارمیشن رکھنے والا یہی آدمی ہے۔ کچھ بھی گاؤں میں ہوا نہیں ہوا کہ ان نے پوچھی لیوانو اپن نے بد بھی خبر میں لی جائے، اور وہ بھی اتنا خوش ہے کہ میرے کو گاؤں گاؤں کی خبر ہے۔ ارے اللہ کا بندہ کائے کو غیبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے؟ تو آج سے ارادہ کرو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، بولو بولو بولو، 3 کام ہو گئے۔ ارے بولو 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ درود شریف کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ نمبر 3 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ اب ایک آخری کام، اس کے لیے تو جان توڑ کے تیار، کچھ ہوئے نہیں ہوئے، یہ تو کرنے کا ہی کرنے کا۔ وہ کیا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو 5 وقت کی۔ میں اس لیے بار بار بولتا ہوں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، رمضان میں نماز پڑھتے تھے آپ لوگ، فجر پڑھتے تھے، ارے بولو فجر، سحری بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، عید کے دن بھی فجر پڑھی، عید کی نماز بھی پڑھی، عید کے بعد دوسرے دن کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ شیطان باہر نکلا۔ رمضان میں شیطان کو اللہ ہاتھوں میں کڑی، پاؤں میں بیڑی، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ عید کے دن جیسا وہ نکلتا ہے نا، ہلدروں میں آتا ہے اور کہتا ہے ویئر آر مائی بردرس، میرے سب بھائی کہاں چلے گئے؟ اس لیے عید کے دن جیسے نماز ہوئی، اس کے بعد ظہر کی نماز میں تھوڑی گڑبڑ شروع ہو گئی، اور دوسرے دن فجر کا تو جنازہ اٹھ گیا، کیونکہ شیطان کہتا ہے میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ تو نے 30 دن روزہ رکھا نا، اب سارے روزے پہ تیرا پانی پھیر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتے جب شیطان سے دوستی ہوگی، کتنا بھی پیسہ ہوگا مگر غریبی کا رونا روتا رہے گا، اور برائیوں پہ برائی، برائیوں پہ برائی، برائیوں پہ برائی کرتا رہے گا۔ اور جب اللہ کے ساتھ تعلق کرے گا تو بس فضیلت ہی فضیلت، مغفرت ہی مغفرت ملے گی۔ تو میرے پیارو، ارادہ کرو کہ ہماری نماز جیسے رمضان میں ہم نے پابندی کی تھی، فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ارادہ کرو موت تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اجمیر والے بابا ہیں نا، کون؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ 2 باتیں کہتے میں نے قرآن اور حدیث پڑھا، اور انہوں نے جتنا پڑھا ہوگا ہم نے پڑھا، ارے بولو نا ہم نے پڑھا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی جب 90 سال کی 80 سال کی عمر کو پہنچے، کتنے سال؟ تو کسی نے آ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو کہا 80 سال کے ہو گئے، قرآن بھول جاؤ گے، کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے، بڑھاپا آدمی بڑھاپے میں سب بھول جاتا ہے، قرآن بھول جاؤ گے۔
بولنے والا تو بول کر چلا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے 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 روئے، میں قرآن بھول جاؤں گا، قرآن بھول جاؤں گا، قرآن بھول جاؤں گا، اور 10 سال دنیا میں رہے۔ کیسے 10 سال رہے؟ دن میں قرآن ختم کرتے تھے، رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ایسے اللہ کا ولی، بولو کون؟ اجمیر والے بابا، ہاں، غریب نواز، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی 2 باتیں بول کر گئے۔ اٹھاؤ کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے، پہلی بات بول کر گئے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ جب موت کا وقت ہوگا نا، موت کا وقت ہوگا، پیاسا ہوگا لیکن بول نہیں پائے گا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کومے میں چلا گیا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ وینٹیلیٹر پہ آ گیا، کومے میں آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں بے نمازی ہوگا، موت کے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، لیکن وہ بول نہیں پائے گا کہ میرے کو پانی دو، پانی دو، پانی دو۔ اب خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں اگر وہ بول بھی لے وے اور کوئی اس کو پانی کا ایک گلاس بھی دے دے وے، گلاس کیا، سمندر بھر کے پانی دے دو، پھر بھی اللہ اس کی پیاس کو نہیں بجھائے گا۔ وہ تڑپتا تڑپتا، پیاسا پیاسا، پانی 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 پانی، تڑپتا تڑپتا مرے گا، اور اللہ کہے گا تو نے نماز نہ پڑھ کر پوری دنیا کو تڑپایا تھا، میں موت کے وقت تجھے تڑپاؤں گا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی دوسری بات کہتے ہیں تڑپ تڑپ کر مرے گا، بہت کوشش کرے گا، مگر اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے جوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز جھوٹ بولیں گے؟ ارے بولو جھوٹ بولیں گے؟ اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے؟ فرماتے قرآن حدیث کی روشنی میں نتیجے پر پہنچا، پیاسا مرے گا اور بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا۔ پوچھا کون؟ تو کہا جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ یہاں چاروں باتوں کا ارادہ ایک دم کیسا؟ پکا ارادہ۔ پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، اور دوسری بات 100 مرتبہ درود شریف، تیسری بات پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں۔ بہت زیادہ تم کو لگتا ہے خراب تو سامنے پوچھ لینے کا، لیکن پیٹھ پیچھے جا کے اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا ایسا، یہ سب کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اور چوتھی بات جو سب سے بڑا کام ہے، 5 وقت کی کیا کرنے کا؟ نماز۔ اچھا نماز میں زور کیوں دیتا ہوں؟ نماز میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ بہت سارے گناہ کی عادت ہے جو ہماری جاتی نہیں ہے۔ کسی کو بیڑی کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، گٹکا کی عادت ہے، جائز ہے یہ سب اللہ کو پسند ہے؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، جوا پسند ہے اللہ کو؟ موبائل کی غلط حرکتیں، یہ سب اللہ کو پسند ہے؟ اور چھوٹتا نہیں ہے۔ آدمی بہت کوشش کرتا ہے کہ کل گٹکا نہیں کھاؤں گا، لیکن دوسرے دن پھر کھاتا ہے۔ بیڑی نہیں پیوں گا اور پھر پیتا ہے، پھر سگریٹ نہیں پیوں گا اور پھر پیتا ہے۔ موبائل کو میں یہ توبہ کرتا ہوں، دوسرے دن پھر موبائل میں غلط حرکت کرتا ہے۔ مطلب گناہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر گناہ چھوٹتا نہیں۔ اس کے لیے کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ کسی کے پاس نہیں جانے کا۔ اللہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ، نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا، گناہ چھڑانا میرا کام ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر، آیت نمبر، دیکھو میری انگلی دیکھو، آیت نمبر 1، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ، میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز پڑھتا جائے گا، اللہ کہتے میں گناہ چھوڑاتا جاؤں گا۔ کون کہتا ہے دارو نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے جوا نہیں چھوٹے گا؟ کہتا نا 15 سال ہو گئے دارو پی کے، اب کائے کا چھوٹے گا؟ اب کائے کا جوا چھوٹے گا؟ ارے میرے پیارو، بھلے کتنا بھی بڑا پاپی، کتنا بھی بڑا گنہگار، ایک بار ارادہ کر کے گناہ چھوڑنا ہے اور کچھ مت کر، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، آٹومیٹک اللہ تیرے گناہوں کو چھڑاتا چلا جائے گا۔ تو بولو سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز ہمارا حلدرو ایسا مضبوط ہوئے کہ کوئی فجر نہ پڑھے تو اس کو اوٹے پہ بیٹھنے شرم آ گئی، کیونکہ اس کو معلوم ہے سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں
سب نے فجر پڑھے، پوچھیں گے بھائی تو فجر کیوں نہیں پڑھا؟ تو روزانہ کیا جواب دوں گا کہ میں نے فجر کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سب لوگ، چھوٹے بڑے، گھر کی عورتیں، ماں بہنیں بیٹیاں، سب ارادہ کریں کہ جان دے سکتا حلدرو والا، مال لٹا سکتا حلدرو والا، لیکن قسم پروردگار کی نماز کو کبھی قضا ہونے نہیں دے گا۔ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ